یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلینفیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 25 جولائی 2021 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: حق۔ سنہری متن: زبور۔ جو خداوند کے عہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں ان کے لیے اس کی سب راہیں شفقت اور سچائی ہیں۔ جوابی مطالعہ: یوحنا۔ اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں اور اس کے حکم سخت نہیں۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوا اس شخص کے جس کا ایمان یہ ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلہ سے آیا تھا، یعنی یسوع مسیح۔ وہ نہ فقط پانی کے وسیلہ سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلہ سے آیا تھا، اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے، کیونکہ روح سچائی ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے، اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہیں۔ حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ درسی واز بائبل میں سے استثنا۔ کان لگاؤ اے آسمانوں، اور میں بولوں گا اور زمین میرے منہ کی باتیں سنے۔ میری تعلیم می کی طرح برسے گی، میری تقریر شبنم کی مانند ٹپکے گی، جیسے نرم گھاس پر پھوار پڑتی ہو اور سبزی پر جھڑیاں۔ کیونکہ میں خداوند کے نام کا اشتہار دوں گا، تم میرے خدا کی تعظیم کرو۔ وہ وہی چٹان ہے، اس کی سند کامل ہے، کیونکہ اس کی سب راہیں انصاف کی ہیں۔ وہ وفادار خدا اور بدی سے مبرہ ہے، وہ منصف اور برحق ہے۔ یسایہ۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے، دیکھو میں سیون میں بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا، آزمودہ پتھر، محکم بنیاد کے لیے کونے کے سرے کا قیمتی پتھر۔ جو کوئی ایمان لاتا ہے قائم رہتا ہے۔ اور میں عدالت کو سوت اور صداقت کو ساحول بناؤں گا، اور اولے جھوٹ کی پناہ گاہ کو صاف کر دیں گے، اور پانی چپنے کے مکان میں پھیل جائے گا۔ امثال۔ سچے ہونٹ ہمیشہ قائم رہیں گے، لیکن جھوٹی زبان صرف دم بھر کی ہے۔ یوحنا۔ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے، تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا، مگر نور کی گواہی دینے آیا تھا۔ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ مرقس۔ پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے تکلیف اٹھا چکی تھی، اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا، بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی، یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔
اور فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں محسوس کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ یسوع نے فی الفور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی، اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا، کس نے میری پوشاک چھوئی؟ اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا اسے دیکھے۔ وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی، تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت چلی جا اور اپنی بیماری سے بچی رہ۔ متی۔ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ متی۔ پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور میंہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر پر ٹکرائیں، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور میंہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ عبرانیوں۔ کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ متی۔ جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا، بعض نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پتھر ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ یوحنا۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ فریسیوں نے اس سے کہا، تو اپنی گواہی آپ دیتا ہے، تیری گواہی سچی نہیں۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اگرچہ میں اپنی گواہی آپ دیتا ہوں تو بھی میری گواہی سچی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں، لیکن تم کو معلوم نہیں کہ میں کہاں سے آتا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں۔ تم جسم کے مطابق فیصلہ کرتے ہو، میں کسی کا فیصلہ نہیں کرتا، اور اگر میں فیصلہ کروں بھی تو میرا فیصلہ سچا ہے، کیونکہ میں اکیلا نہیں ہوں، میں ہوں اور باپ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ بس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر عمل کرو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ سوچنے والوں کے لیے وقت آ پہنچا ہے۔ سچائی، آزادی عقائد اور نظام احترامی وقت
انسانیت کے آستانے پر دستک دیتے ہیں۔ ماضی کی قناعت اور مادہ پرستی کی سرد تقلید اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ خدا سے لا علمی مزید ایمان کے راستے کا پتھر نہیں رہا۔ وفاداری کی واحد ضمانت اس ہستی سے متعلق درست فہم ہے جسے بہتر طور پر جاننا ہی ابدی زندگی ہے۔ اگرچہ سلطنتیں نیست ہو جاتی ہیں مگر خداوند عبدالآباد سلطنت کرے گا۔ جب ہم صبر کے ساتھ خدا کا انتظار کرتے اور راست بازی کے ساتھ سچائی کی تلاش کرتے ہیں تو وہ ہماری راہ میں رہنمائی کرتا ہے۔ سچائی آزادی کے عناصر پیدا کرتی ہے۔ اس کے جھنڈے پر روح کا الہامی نعرہ غلامی موقوف ہو چکی ہے درج ہے۔ خدا کی قدرت قیدیوں کے لیے آزادی لاتی ہے کیونکہ طاقت الہی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یسوع نے مسیح کی شفا کی روحانی بنیاد پر اپنا چرچ قائم کیا اور اپنے مشن کو برقرار رکھا۔ شاگرد اپنے مالک کو دوسروں کی نسبت زیادہ جانتے تھے مگر جو کچھ اس نے کہا اور کیا وہ اس کو مکمل طور پر نہیں سمجھتے تھے، وگرنہ وہ اکثر اس پر سوال نہ اٹھاتے۔ یسوع صبر کے ساتھ اور سچائی کی ہستی کو ظاہر کرتے ہوئے اپنی تعلیم پر قائم رہا۔ اس کے طالب علموں نے سچائی کی اس طاقت کو بیمار کو شفا دیتے، بدروح کو نکالتے اور مردہ کو زندہ کرتے ہوئے دیکھا، مگر اس عجیب کام کی کاملیت روحانی طور پر قبول نہیں کی گئی، حتیٰ کہ ان کی جانب سے بھی صلیب پر چڑھائے جانے کے بعد تک، جب ان کا بے داغ استاد ان کے سامنے کھڑا تھا جو بیماری، گناہ اور عارضے، موت اور قبر پر فتح مند ہوئے۔ سمجھے جانے کی خواہش کرتے ہوئے مالک نے یہ بات دہرائی کہ مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اس تجدید شدہ سوال کا مطلب یہ ہے، کون اور کیا ہے جو یہ کام کرنے کے قابل ہے جو معروف عقل کے لیے نہایت پراسرار ہے؟ اپنی عمومی سختی کے ساتھ شمعون نے اپنے بھائیوں کے لیے جواب دیا، اور اس کے جواب نے ایک بڑی حقیقت کو قائم کیا۔ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، یعنی مسیحا وہ ہے جسے تو نے ظاہر کیا۔ مسیح خدا کا، سچائی کا، زندگی اور محبت کا روح جو ذہنی طور پر شفا دیتا ہے۔ اس دعوے نے یسوع کی طرف سے دعائے خیر کو ظاہر کیا۔ مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے، یعنی محبت نے تمہارے لیے زندگی کا راستہ کھول دیا ہے۔ اس سے پہلے یہ تند مزاج شاگرد اپنے عام نام شمعون بر یونا یا ابن یونا کے نام سے ہی جانا جاتا تھا، مگر اب مالک نے اسے ان الفاظ میں ایک روحانی نام دیا تھا، اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، یونانی لفظ پیٹروس یا پتھر کے معنی، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح، برزخ، پاتال یا قبر کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ دوسرے الفاظ میں یسوع کا ارادہ اپنے معاشرے کی بنیاد بطور انسان شخصی پطرس پر نہیں بلکہ خدا کی اس طاقت پر رکھنا تھا جو سچے مسیحا سے متعلق پطرس کے اقرار کے پیچھے کار فرما تھی۔ اب پطرس پر یہ واضح ہو چکا تھا کہ الہی زندگی، سچائی اور محبت اور انسانی ذاتیات نہیں، بیمار کا مشفی تھا، اور وہ ہم آہنگی کی سلطنت میں ایک چٹان، ایک مضبوط بنیاد تھا۔ اس روحانی طور پر سائنسی بنیاد پر یسوع نے علاج کی وضاحت کی جو غیروں کے لیے معجزاتی ظاہر ہوا۔ سچائی زمانوں کا پتھر، کونے کے سرے کا پتھر ہے، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ سچائی کی طاقت کے سوا کچھ بھی غلطی کے خوف کو نہیں روک سکتا اور غلطی پر انسان کی حکمرانی کو ثابت نہیں کر سکتا۔ مادی حواس کی گواہی نہ تو مطلق ہے اور نہ الہی ہے، اسی لیے میں خود کو غیر محفوظ طریقے سے یسوع کی، اس کے شاگردوں کی، انبیاء کی تعلیمات اور عقل کی سائنس کی گواہی پر قائم کرتا ہوں۔ یہاں دیگر بنیادیں بالکل نہیں ہیں
باقی تمام تر نظام، وہ نظام جو مکمل طور پر یا جزوی طور پر مادی حواس سے حاصل شدہ علم پر بنیاد رکھتے ہیں، ایسے سرکنڈے ہیں جو ہوا سے لڑکھڑاتے ہیں، نہ کہ چٹان پر تعمیر کیے گئے گھر ہیں۔ سچائی اپنے ابدی قوانین کے وسیلہ غلطی کو بے نقاب کرتی ہے۔ سچائی غلطی کو اپنے آپ سے فریب دلوانے کا موجب بنتی ہے اور غلطی پر حیوان کا نشان لگاتی ہے، حتیٰ کہ احساس جرم کے بہانے کی یا اس پر مہر ثبت کرنے کی رغبت کو سزا دی جاتی ہے۔ انصاف سے اجتناب اور سچائی سے انکار گناہ کو مسلسل ہونے، جرم کو بڑھاوا دینے، قوت ارادی کو خطرے میں ڈالنے اور الہی رحم کا مذاق اڑانے کا رجحان پیدا کرتے ہیں۔ سائنس سے متحرک اعتماد اس حقیقت میں پنہاں ہے کہ سچائی حقیقی ہے اور غلطی غیر حقیقی ہے۔ غلطی سچائی کے سامنے بزدل ہے۔ الہی سائنس اس پر اصرار کرتی ہے کہ وقت یہ سب کچھ ثابت کرے گا۔ سچائی اور غلطی دونوں بشر کی سوچ سے کہیں زیادہ قریب تر ہوئے ہیں، اور سچائی پھر بھی واضح تر ہوتی جائے گی کیونکہ غلطی خود کو تباہ کرنے والی ہے۔ ان جھوٹے عقائد کے خلاف کہ غلطی اتنی ہی حقیقی ہے جتنی سچائی ہے، کہ بدی اگر برتر نہیں تو اچھائی کی طاقت کے برابر ہے، اور کہ مخالفت اتنی ہی عمومی ہے جتنی ہم آہنگی ہے، حتیٰ کہ بیماری اور گناہ کی قید سے آزادی کی امید بھی اعصابی کوششوں پر بہت کم اثر رکھتی ہے۔ جب ہم غلطی سے زیادہ زندگی کی سچائی پر ایمان رکھتے ہیں، مادے سے زیادہ روح پر بھروسہ رکھتے ہیں، مرنے سے زیادہ جینے پر بھروسہ رکھتے ہیں، انسان سے زیادہ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو کوئی مادی مفروضے ہمیں بیماروں کو شفا دینے اور غلطی کو نیست کرنے سے نہیں روک سکتے۔ بطور مادہ، نظریاتی زندگی کی بنیاد وجودیت کی غلط فہمی سمجھی گئی ہے، یعنی انسان کا وہ روحانی اور الہی اصول جو انسانی سوچ پر نازل ہوتا ہے اور اسے وہاں لے جاتا ہے جہاں چھوٹا بچہ تھا، حتیٰ کہ جدید پرانے خیال کی پیدائش پر ہستی کے روحانی فہم اور وہاں تک جسے زندگی میں شامل کیا گیا ہو۔ لہٰذا غلطی کی تاریکی کا تعاقب کرتے ہوئے پوری زمین روشنی سے متعلق اس کی آراء پر سچائی کی طرف سے تبدیل ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کب پہلی سچائی اس کے پیروکاروں کی وفاداری اور قلت کے باعث فتح مند ہوتی ہے؟ بس یہ تب ہے جب وقت کا احتجاج آزادی کا جھنڈا اٹھائے آگے بڑھتا ہے۔ دنیاوی قوتیں لڑیں گی اور اپنے پاسبانوں کو حکم دیں گی کہ اس سچائی کو دروازے میں سے نہ گزرنے دیا جائے جب تک کہ یہ ان کے نظاموں کی تائید نہ کرے، مگر سائنس چھرے کی نوک کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتی ہے۔ یہاں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہنگامہ ہوتا ہے، لیکن سچائی کے معیار کا یہ ایک جلسہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ سچائی کی چھون کو دھیرے دھیرے تسلیم کرتے ہیں، بعض لوگ بغیر جد و جہد کے تسلیم کرتے ہیں، اور بعض یہ ماننے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ لیکن اگر یہ قبول نہ کیا جائے تو بدی خود اچھائی کے خلاف گھمنڈ کرے گی۔ کرسچن سائنسدان بدی، بیماری اور موت کو ختم کرنے کی فہرست میں شامل ہے، اور وہ خود کے عدم اور خدا یا اچھائی کے قادر ہونے کو سمجھنے سے ان پر قابو پا سکتا ہے۔ اس کے لیے بیماری گناہ سے کم آزمائش نہیں ہے، وہ ان دونوں پر خدا کی قدرت کو سمجھتے ہوئے دونوں سے شفا پاتا ہے۔ کرسچن سائنسدان یہ جانتا ہے کہ وہ غلطی کے عقائد ہیں جنہیں سچائی نیست کر سکتی اور کرے گی۔ سچائی ہمیشہ فتح مند رہی ہے۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔
مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی چیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔